رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى آله واصحابه اجمعين الى يوم الدين. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. محمد ذكره نور لانفسنا محمد شكره فرد على الامم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وعز اسمہ وجل ذکرہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات زینت بزم کائنات حامی بے کساں غاب گسار زمان قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دربار گفتگو میں ہدیہ درود اسلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین احتشام رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے آج ہم ماہ رمضان مبارک شریف کے مقدس لمحات میں جمعۃ المبارک کی ادائیگی کرنے کے لیے حاضر ہیں. دعائیں کہ رب ذوالجلال ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اور جیسا کہ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں اس ماہ مقدس کی 3 تاریخ کو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ام الحسنین بنت رسول حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا یوم وصال ہے. اسی کی مناسبت سے انشاءاللہ العزیز آج کے اس جمعہ مبارک کے موقع پر آپ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے اور دیگر جو سرکار علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں ان کی سیرت طیبہ کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں گا. دعا ہے کہ رب ذوالجلال مجھے حق اور سچ بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی اور ہر حق بات کو مزید آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. محترم سامعین کرام، اسلام سے قبل بیٹی کا پیدا ہونا ایک نحوست شمار کیا جاتا تھا. جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی وہ گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا. وہ کہتا تھا کہ کسی کو کیا منہ دکھاؤں گا، لوگوں کے سامنے کیسے جاؤں گا، لوگ کہیں گے کہ میں بیٹی کا باپ ہوں، مجھے اللہ نے بیٹی دی ہے. جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو معاذ اللہ اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اور
بہت سے صحابہ کرام علیہ رضوان نے آ کر اپنے اپنے قصے سرکار کو بیان کیے کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کو معاذ اللہ زندہ دفن کر دیا تھا۔ حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمانے کے بعد بیٹیوں کے ساتھ عزت اور احترام کے ساتھ پیش آنے کا طریقہ بتایا۔ بیٹی کے سر پر عزت کی چادر رکھی اور سرکار نے بیٹی کو اتنی عزت دی کہ سرکار نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہوں وہ دونوں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھیں، وہ ان کی پرورش کرے اور ان کی وہ شادیاں کروا دے، تو سرکار نے فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح میرے ہاتھ کی یہ 2 انگلیاں ہیں۔ سرکار نے اتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی، اور یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں یہ مقام ہے عام بیٹی کی پرورش کرنے کا، اور سرکار کو عام بیٹیوں کی نہیں بلکہ قوم کی ہر بیٹی کی سرکار پرورش فرمانے کے لیے آئے ہیں۔ حاتم طائی کی بیٹی جب سرکار کی بارگاہ میں لائی گئی تو اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، قیدی بن کر آئی تھی، تو سرکار نے اپنے کندھوں سے چادر مبارک اتار کر اس کے سر پہ رکھ دی، تو صحابہ نے اعتراض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام یہ تو کافر کی بیٹی ہے، آپ کافر کی بیٹی کو چادر دے رہے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا میرے صحابہ اگرچہ بیٹی کافر کی ہے لیکن بیٹی تو ہے نا۔ سرکار نے فرمایا اگرچہ کسی کافر کی بیٹی ہے لیکن یہ بیٹی کو مقام مرتبہ عزت دے کے سرکار نے امت کو یہ سبق دے دیا کہ جو بیٹیاں ہیں ان کو عام نہ سمجھو، بلکہ یقین جانیں سرکار نے جتنی عزت اور جتنا مقام و مرتبہ بیٹی کا بیان فرمایا ہے، احادیث کے اندر اتنی شان اور اتنا مرتبہ بیٹوں کا نہیں بیان فرمایا۔ اور بالخصوص حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ تو عام بیٹیوں کا مقام و مرتبہ بیان فرمایا ہے، یار اندازہ لگائیں وہ بیٹیاں جو سرکار کے آنگن میں رہی ہوں گی، وہ بیٹیاں جو سرکار کے پاس پلی بڑی ہوں گی، ان کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا یہ اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے یا خود رب کائنات جانتا ہے۔ حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے 4 صاحبزادیاں عطا فرمائی ہیں، لیکن آج نہ جانے اہل سنت کے اندر بھی یہ ایک عجیب قسم کی روش چل پڑی ہے کہ ہم ان 4 صاحبزادیوں کا ذکر بہت کم کرتے ہیں اور ہمیں بہت کم سننے کو ملتا ہے۔ تو میں انشاءاللہ مختصر وقت میں 4 بیٹیوں کا بالکل مختصر انداز میں تذکرہ کروں گا۔ حضور علیہ السلام کی 4 صاحبزادیاں ہیں، ان میں سب سے بڑی صاحبزادی جن کا نام حضرت سیدہ زینب بنت رسول اللہ ہے۔ حضرت سیدہ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار کی وہ صاحبزادی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں افضل بناتی اصیبت فیہ، کہ میری یہ بیٹی سیدہ زینب میری تمام بیٹیوں سے اس لحاظ سے افضل ہیں کہ جو دین کے معاملات میں میری اس بیٹی نے مشکلات دیکھی ہیں وہ کسی اور نے نہیں دیکھی۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اس نے بڑی مشکلات دیکھی ہیں۔ وہ کیا مشکلات تھی کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 10 سال تھی۔ مکہ شریف کے جتنے مظالم تھے وہ سرکار کے سامنے انصاف انہوں نے برداشت کیے ہیں، اور حضرت حارث بن حارث کہتے ہیں کہ ابتدائی اسلام میں میں مکہ مکرمہ میں آیا، اس قدر سرکار پر معاذ اللہ ظلم کیا گیا، اس قدر مارا گیا کہ سرکار کے جسم اقدس سے خون بہنے لگا۔ حضرت حارث بن حارث کہتے ہیں کہ جب سرکار کے جسم سے خون بہنے لگا تو ایک صاحبزادی چھوٹی سی شہزادی آئی جو پانی کا پیالہ لیا ہوا تھا ہاتھ میں اور اپنے اس باپ کے زخم صاف کر رہی تھی، اور سرکار اس وقت اپنی بیٹی سے کہہ رہے تھے اے بیٹی زینب پریشان نہ ہو، تیرا رب
تیرے باپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا. سرکار خود آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور فرما رہے تھے زینب بیٹا پریشان نہ ہو. حضرت حارث بن حارث کہتے ہیں مجھے پہلے معلوم نہیں تھا کہ یہ بچی کون ہے. تو کہتے ہیں میں نے پوچھا تو مجھے بتایا گیا یہ سرکار کی سب سے بڑی صاحبزادی زینب بنت رسول اللہ ہے. حضرت سیدہ زینب اس وقت آپ کا نکاح حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا جب آپ نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا, مسلمان نہیں ہوئے تھے. حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مکہ سے مدینہ جب سرکار مدینہ میں تھے تو وہ ان کو لے کر مکہ میں آئے. تو آپ جانتے ہیں کہ باپ کی جدائی بندہ کیسے برداشت کرتا ہے. حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں موجود تھی. جنگ بدر جب ہوئی حضرت ابو العاص کے کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے, جب آپ کو قیدی بنا کر لایا گیا تو سرکار نے فرمایا کہ سارے فدیہ دے کے آزاد ہو رہے ہیں, آپ بھی فدیہ دیں اور چلے جائیں. حضرت ابو العاص اس وقت کہنے لگے کہ میرے پاس تو بظاہر کچھ موجود نہیں ہے. آپ نے خط لکھا اپنی زوجہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو, سرکار کی جو بیٹی تھی, تو حضرت سیدہ زینب نے ایک ہار بھیجا ان کے فدیہ میں دینے کے لیے. تو جب سرکار کے سامنے وہ ہار آیا تو سرکار ہار کو دیکھ کے رونے لگے. سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور اتنا روئے کہ صحابہ کہتے ہیں سرکار کی داڑھی مبارک تر ہو گئی اور فرمایا میرے صحابہ اگر اجازت دو تو یہ ہار میں ابو العاص کو واپس نہ کر دوں. تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ واپس تو کر دیجئے لیکن یہ بتائیے یہ ہار ہے کس کا. تو سرکار نے فرمایا یہ میری بیٹی کا وہ ہار ہے جو حضرت خدیجہ نے میری بیٹی کو جہیز میں دیا تھا. فرمایا یہ میری بیٹی کا ہار آج میرے سامنے آیا تو مجھے بیٹی کی بھی یاد ستا رہی ہے اور سیدہ خدیجہ کی بھی یاد ستا رہی ہے. سرکار نے حضرت ابو العاص کو ہار ایک شرط میں واپس کیا. سرکار نے فرمایا یہ ہار لے لو لیکن ایک شرط ہے کہ مکہ واپس جا کے میری بیٹی زینب کو مدینہ میں بھیج دو گے. حضرت ابو العاص واپس گئے. المختصر انہوں نے پھر بعد میں اسلام قبول کر لیا. حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو مدینہ شریف بھیج دیا گیا اور یہ وہ صاحبزادی ہیں حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا. آپ پر یقین مانے اتنے ظلم کیے گئے. ایک وقت وہ بھی تھا کہ آپ حاملہ تھیں تو ایک بدبخت کافر نے آپ کی اونگلی پر تیر چلایا, آپ نیچے گری تو وہ معاملہ حمل والا بھی ضائع ہو گیا اور اس تیر سے آپ اتنی زخمی ہوئی کہ آپ کا وصال ہو چکا تھا. اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی اس بیٹی سے اتنی محبت فرمایا کرتے تھے. جب ان کا وصال ہوا غسل دینے کی باری آئی تو سرکار غسل والی جگہ کے قریب باہر خود تشریف فرما ہوئے, باہر کھڑے رہے اور فرماتے تھے میری بیٹی کو اس طرح غسل دو, میری بیٹی کو اس طرح غسل دو. اور فرمایا جب غسل دے لو تو مجھے ضرور بتانا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے جب غسل دے کے سرکار کو بتایا تو سرکار نے اپنے جسم اقدس پر جو چادر ڈالی ہوئی تھی سرکار نے فرمایا میری بیٹی کو اس چادر میں ڈال کے قبر میں دفن کر دیا تھا. اس قدر سرکار کی یہ بیٹی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ اتنا سرکار ان سے محبت فرمایا کرتے تھے. یہاں بھی محدثین فرماتے ہیں کہ وہ تہبند سرکار نے پہلے نہیں دیا بلکہ اس وقت دیا کہ جب ان کو قبر میں اتارا جانے لگا, اس لیے کہ بتایا یہ تہبند ادھر سے میرے کندھوں سے اترے گا تو میری بیٹی کا کفن بن جائے گا. حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو جب سرکار نے قبر میں اتارا تو سرکار کے اس وقت قبر میں خود تشریف لے گئے, خود قبر میں اترے اور سرکار اس وقت رو رہے تھے. لیکن جب قبر سے باہر آئے تو سرکار کے چہرے اندر پر مسکراہٹ تھی. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مسکراہٹ کی وجہ کیا ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں میں نے رب سے دعا کی یا رب میری بیٹی زینب کی قبر کو کشادہ کر دے, میں دیکھ رہا ہوں اللہ نے میری دعا کی وجہ سے بیٹی کی قبر کو کشادگی عطا فرمائی.
اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دوسرے نمبر والی جو بیٹی ہیں جن کا نام حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جن کا نکاح سرکار نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا تھا، ان کا مقام و مرتبہ دیکھیے۔ جب تاریخ اسلام کا پہلا معرکہ ہوا تو سارے صحابہ کی یہ خواہش تھی کہ ہم بھی جنگ میں جائیں، چونکہ سب سے پہلی جنگ تھی جنگ بدر میں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میری بھی خواہش ہے میں بھی جاؤں، لیکن حضرت سیدہ رقیہ بیمار تھی۔ آپ نے فرمایا آپ ان کی تیمارداری کریں، رب ذوالجلال آپ کو بدر میں حاضری کا ثواب عطا فرمائے۔ یار اندازہ لگائیں بیٹی کی تیمارداری بھی اتنا بڑا انعام۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری کی۔ ادھر سے جب سرکار مقام بدر سے واپس تشریف لائے تو پیچھے سے ان کا بھی وصال ہو چکا تھا، اور سرکار نے خود حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے ہاتھوں سے قبر انور کے اندر اتارا تھا۔ یہ سرکار کی دوسری صاحبزادی تھی، اور تیسری صاحبزادی جن کا نام حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کا مقام و مرتبہ دیکھیے۔ جب حضرت سیدہ رقیہ کا وصال ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خواہش تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیٹی سے نکاح کریں۔ انہوں نے اظہار کیا تو آپ نے کوئی جواب نہ دیا، تو سرکار کے سامنے ایک دن سیدنا عثمان غنی آئے تو چہرے پہ وہ مسکراہٹ نہیں تھی، وہ خوشی نہیں تھی۔ تو سرکار نے بولا عثمان پریشان کیوں رہتے ہو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام وہ جو دامادی والا رشتہ تھا وہ باقی نہیں رہا، وہ دامادی والا رشتہ بڑا خوبصورت تھا وہ باقی نہیں رہا، چونکہ سیدہ رقیہ کا وصال ہو چکا تھا۔ تو پوچھا کہ آپ اس لیے پریشان ہیں؟ تو دوسری بات یہ بھی کہہ دی یا رسول اللہ حضرت سیدنا فاروق اعظم یہ کہتے ہیں کہ میں ان کی بیٹی سے نکاح کروں۔ تو سرکار نے بڑے خوبصورت جملے ارشاد فرمائے۔ سرکار نے فرمایا اے عثمان جاؤ عمر سے جا کر کہہ دو حفصہ سے وہ نکاح کرے گا جو تم سے بہتر ہے، اور میری بیٹی سے وہ نکاح کرے گا، میری بیٹی اس سے نکاح کرے گی جو حضرت حفصہ سے بہتر ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ سرکار نے یہ جو جملہ ارشاد فرمایا کہ عمر فاروق سے جا کر کہہ دو کہ تمہاری بیٹی سے وہ نکاح کرے گا جو عثمان سے بہتر ہے، یعنی سرکار نے اپنی طرف اشارہ کیا، اور اسی وقت سرکار نے سیدنا فاروق اعظم کی بیٹی کو اپنے نکاح میں قبول فرما لیا تھا۔ اور یہ جو فرمایا تھا کہ میری بیٹی جو حضرت سیدہ ام کلثوم ہے ان سے تم نکاح کرو گے جو حفصہ سے بہتر ہے، یعنی حضرت سیدہ ام کلثوم چونکہ سرکار کی بیٹی تھی تو حضرت سیدہ حفصہ سے بہتر تھی، تو ان سے نکاح حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کر دیا۔ اور سرکار نے وہاں پر یہ جملہ ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا اے عثمان اس دوسری بیٹی کا نکاح میں نے ایسے نہیں کیا، مجھے اللہ نے خود عرش سے اشارہ فرمایا ہے کہ اپنی بیٹی سیدہ ام کلثوم کا نکاح سیدنا عثمان غنی سے کر دیا۔ یار اندازہ لگائیں جن کے نکاح کے اشارے اللہ خود فرما رہا ہے۔ اور حضرت سیدہ ام کلثوم کا جب نکاح سرکار نے سیدنا عثمان غنی سے فرمایا تو چونکہ لوگ تو باتیں کرنے والے تھے، انہوں نے کہا دیکھو جی پہلی بیٹی کا وصال ہوا تو دوسری بیٹی عثمان غنی کو دے دی۔ تو سرکار نے سیدنا عثمان غنی کی شان کو بھی واضح کر دیا۔ سرکار نے فرمایا لوگوں سنو، اگر مجھ محمد کی 40 بیٹیاں ہوتی تو میں ایک ایک کر کے ساری کی ساری عثمان غنی کے نکاح میں دے دیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بھی سرکار نے بیان فرمائی۔ اور حضرت سیدنا اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ یہ اتنا خوبصورت جوڑا تھا۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ سرکار کی یہ صاحبزادی بڑی حسین و جمیل تھی۔ کہتے ہیں میں ایک دن کوئی سرکار کو مجھے بھیجا کہ کوئی چیز میرے گھر دے کر آؤ۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں
کہ یہ دونوں میاں بیوی سیدنا عثمان غنی اور سیدہ ام کلثوم دونوں بیٹھے تھے، تو کہتے ہیں میں جب دیکھ کر چیز واپس آیا تو سرکار نے فرمایا اسامہ ہاں بتاؤ کیا دیکھا ہے؟ تو اسامہ بن زید کہنے لگے یا رسول اللہ ایسا خوبصورت جوڑا دیکھا ہے، نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا تھا نہ اس کے بعد کوئی، اس قدر حسین و جمیل تھے۔ اور حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، اور یہاں پر یہ بھی ذکر کر دوں کہ یہ جو سرکار کی دونوں بیٹیاں ہیں حضرت سیدہ ام کلثوم اور حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان دونوں کے نکاح پہلے جو ہو چکے تھے وہ ابو لہب کے دونوں بیٹوں سے ہوئے تھے، ان میں سے ایک کا نام عتبہ تھا اور ایک کا نام عتیبہ تھا۔ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ اس وقت منع نہیں تھا، چونکہ رشتہ داری تھی سرکار کی، اعلان نبوت فرمانے سے پہلے نکاح ہوئے تھے، لیکن جب سرکار نے اعلان نبوت فرمایا ابو لہب نے کہا کہ تم دونوں محمد علیہ السلام کی بیٹیوں کو چھوڑ دو۔ اس وقت عتبہ نے تو بڑے آرام سے طلاق دے دی، چھوڑ دیا، لیکن عتیبہ نے بڑے گستاخانہ جملے بولے۔ اس نے کہا ہم اس محمد کی بیٹی کا معاذ اللہ بوجھ نہیں برداشت کر سکتے، اس طرح کے گستاخانہ جملے بولے۔ سرکار کو جلال آیا، سرکار نے وہاں پر ہاتھ اٹھائے، سرکار نے فرمایا اللہم سلط علیہ کلبا من کلاب النار، اے اللہ اپنے جہنم کے کتوں میں سے ایک کتے کو عتیبہ پر مسلط فرما دے۔ اتنی دعائے جلال فرمائی۔ سرکار نے جب دعائے جلال فرمائی تو ابو لہب ڈر گیا، اپنے بیٹے کو چھپا کے رکھنے لگا، اپنے بیٹے سے کہنے لگا باقی باتیں تو ہیں لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ محمد علیہ السلام کے منہ سے جو بات نکلتی ہے اس کا رب اس کو ضرور پوری فرمائے۔ وہ ڈرنے لگا، اپنے بیٹے کو کہیں بھیجتا نہیں تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، ایک قافلے کے ساتھ اس نے اپنے بیٹے عتیبہ کو بھیجا اور سارے لوگوں کو یہ کہہ کر بھیجا تھا کہ میرے بیٹے کی حفاظت کرنا، اس کو کوئی جانور نقصان نہ پہنچائے، اس لیے کہ انہوں نے اس کے خلاف یہ دعائے جلال فرمائی ہے۔ تو حضرت وہ اس وقت جب عتیبہ وہ قافلے کے ساتھ گیا، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ دعائے جلال تو موجود تھی، رات کا وقت ہوا، سونے لگے، انہوں نے سارا سامان درمیان میں اکٹھا کر کے عتیبہ کو کیا کیا، سامان والے اس گٹھے کے اوپر سلا دیا، اتنا اونچا کر کے سلایا۔ جب رات ہوئی تو ایک شیر آیا، شیر نے سب کو سونگا، کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، سونگتے سونگتے چلتا گیا ابو لہب کے بیٹے عتیبہ تک، عتیبہ کو پکڑا، وہاں پر چیر پھاڑ کر دیا اور اس کو کھایا نہیں، پھینک دیا۔ قاضی ایاز مالکی نے یہاں پر بڑا نفیس نقطہ لکھا ہے۔ قاضی ایاز مالکی فرماتے ہیں شیر کو بھی یہ پتا تھا کہ یہ گستاخ رسول ہے، گستاخ رسول کا گوشت شیر کو پسند نہیں ہے تو گستاخ رسول کا وجود اس زمین کو بھی پسند نہیں ہے، اس لیے گستاخ رسول یہ شیر کو پتا چلا اس نے سرکار کی گستاخی کی، اس کا گوشت چیر پھاڑ کر پھینک دیا لیکن کھایا نہیں تھا۔ اور یہاں پر حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے حوالے سے نہایت ہی توجہ طلب بات کرنے لگا ہوں۔ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ سرکار کی ایک ہی صاحبزادی تھی، تو پوچھا جائے کہ باقی کس کی تھی؟ وہ کہتے ہیں کہ باقی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی تھی جو پہلے نکاح سے تھی۔ کہتے ہیں صرف حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سرکار کی بیٹی ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں ہم دور نہیں جاتے، رب کے قرآن سے پوچھ لیتے ہیں رب کا قرآن کا ارشاد فرماتا ہے۔ رب ذوالجلال نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹیوں کی جب تعداد بیان فرمائی تو رب ذوالجلال فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اللہ نے فرمایا اے نبی آپ فرما دیجئے یا ایھا النبی قل لازواجک، اپنی بیویوں سے فرما دیجئے، اور آگے اللہ نے فرمایا وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے فرما دیجئے۔ یہاں پر توجہ چاہوں گا،
رب ذوالجلال نے قرآن میں لفظ بنات استعمال کیا ہے، لفظ بنات، اور یہ بنات جمع کا صیغہ ہے، اور جمع کا صیغہ یہ کم از کم 3 پر بولا جاتا ہے، اس لیے کہ ایک بیٹی کے لیے آتا ہے بنتن، اور 2 بیٹیوں کے لیے آتا ہے بنتان، اور 3 بیٹیوں کے لیے آتا ہے بناتن۔ تو اللہ نے فرمایا کل ازواجکا و بناتکا، کہ آپ اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، یہ نہیں فرمایا کہ بیٹی سے کہہ دیجئے، تو کم از کم یہ جمع کا صیغہ ہے، تو جمع کا عدد وہ دلالت کرتا ہے 3 پر۔ اگر کوئی اعتراض کرے کہ اگر 3 پر دلالت کرتا ہے تو 4 تو پھر بھی ثابت نہیں ہوتی، ہم اس کے جواب میں حدیث پڑھتے ہیں کہ اس کی وضاحت وہ حدیث پاک میں موجود ہے کہ سرکار نے جب حسنین کریمین کا تعارف پیش کیا تو سرکار نے فرمایا یہ حسنین کریمین یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے نانا تمام نبیوں کے سردار ہیں، جن کے بابا جو ہیں وہ تمام ولیوں کے سردار ہیں۔ تو جب حسنین کریمین کی خالاؤں کی باری آئی تو سرکار نے فرمایا ان کی ایک خالہ کا نام حضرت سیدہ زینب ہے، ان کی ایک خالہ کا نام حضرت سیدہ رقیہ ہے، ان کی ایک خالہ کا نام حضرت سیدہ ام کلثوم ہے۔ تو اس حدیث پاک سے قرآن کریم کی اس آیت کی وضاحت ہوتی ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو ایک بیٹی نہیں بلکہ 4 بیٹیاں عطا فرمائی۔ اور یہ ہمارا اہل سنت کا موقف یہی ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو 4 بیٹیاں عطا فرمائی تھی۔ اور یہاں پر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ سرکار کو اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ اپنی بیویوں کی بیٹیوں سے کہہ دیں، فرمایا کل ازواجکا و بناتکا، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے۔ اگر یہ ہوتا کہ سرکار کی حقیقی بیٹی ایک ہے تو اللہ فرماتا آپ اپنی حقیقی بیٹی سے کہیں، بیٹیوں سے نہ کہیں۔ تو یہ بھی اس بات کی دلالت ہے کہ قرآن کی آیت میں اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو ایک بیٹی نہیں بلکہ 4 بیٹیاں عطا فرمائی تھی۔ اور یہاں پر یہ ذہن میں رکھیں کہ کسی کے بیٹیوں کی تعداد کم کرنا یہ معاذ اللہ اس کے نسب پر طعن کرنا ہے، اور نسب پر طعن کرنے والے کی سزا وہ سیدھا سیدھا جہنمی ہے۔ اور یہ معاذ اللہ کسی اور کی بیٹیوں کو کم کرنے کی بات ہو تو پھر الگ معاملہ ہے، لیکن سرکار کے نسب پر اس طرح کی بات کرنا، اور یہ دلائل کی روشنی میں ثابت ہے، تاریخ کی تمام کتب میں یہ دلائل موجود ہیں۔ اور چند یہ عجیب قسم کے لوگ وہ معاذ اللہ اس معاملے میں بھی سرکار کی بیٹیوں کے حوالے سے طعن کرتے ہیں، اور یہ علن اعلان سن لیں یہ اہل سنت کا سٹیج ہے اور اہل سنت کا ممبر ہے۔ اللہ کے فضل سے ہمارا عقیدہ اور ہمارے مسلک کے مطابق یہ ہے اللہ نے اپنے حبیب کو 4 بیٹیاں عطا فرمائی، اور سب سے چھوٹی صاحبزادی جن کا یوم وصال ابھی گزرا ہے حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سرکار کے وہ صاحبزادی ہیں کہ سرکار نے نام ہی بڑا کمال کا رکھا ہے۔ سرکار نے نام رکھا ہے فاطمہ، تو فاطمہ کا معنی ہے آزادی۔ تو جب سرکار سے اس کی وجہ پوچھی گئی کہ آپ نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے تو سرکار نے فرمایا میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ یہ خود بھی جہنم سے آزاد ہے اور رب ذوالجلال اس کے غلاموں کو بھی جہنم سے آزادی عطا فرمائے۔ یہ فاطمہ نام کی وجہ سرکار نے خود بیان فرمائی ہے، صحیح حدیث موجود ہے، اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ وہ صاحبزادی ہے کہ سرکار نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور علماء محدثین نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ زمین کا وہ ٹکڑا جہاں اس وقت سرکار آرام فرما ہے وہ عرش اعظم سے بھی افضل اور اعلیٰ ہے، لیکن یہ توجہ کرے وہ زمین کا ٹکڑا سرکار کے جسم کا حصہ نہیں ہے، صرف سرکار کے جسم سے اس نے مس کیا ہوا ہے،
وہ عرش اعظم سے افضل ہے، تو یار جو مس کیا ہوا ہے وہ عرش اعظم سے افضل ہے، تو جن کو سرکار کہہ دیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو حصہ زمین سے مس ہوا وہ عرش اعظم سے افضل ہے، تو جو جگر کا ٹکڑا ہے اللہ نے ان کو کتنا مقام عطا فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ اہل بیت، نعرہ ختم نبوت، نعرہ ختم نبوت، نعرہ ختم نبوت۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکر اولاد یہ بالغ نہیں ہوئی، جب سرکار کے صاحبزادوں کے وصال ہوئے، حضرت قاسم کا وصال ہوا، حضرت عبداللہ کا وصال ہوا، اور حضرت ابراہیم کا جب وصال ہوا تو سرکار ان سے بڑی محبت کرتے تھے۔ ایک ران پہ سرکار حضرت ابراہیم کو بٹھاتے تھے اور ایک ران پہ حضرت امام حسین کو بٹھاتے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام ان دونوں میں سے کسی ایک کو پسند فرما لیں، تو سرکار نے فرمایا جبریل سنو، میں حسین پر اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم کا وصال ہوا تو سرکار بہت پریشان ہوئے، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام اتنی پریشانی، تو سرکار نے جملہ ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا صحابہ اس طرح نہیں پریشان ہو رہا، میں اس لیے پریشان ہوں کہ اگر یہ میرا بیٹا ابراہیم زندہ ہوتا تو رب ذوالجلال میرے اس بیٹے کو نبوت ضرور عطا فرماتا۔ سرکار نے فرمایا اتنا یہ مقدس و مطہر بیٹا تھا، لیکن جب سرکار کی اولاد مذکر وہ ساری کی ساری وہ جوان نہیں ہوئی، کافروں نے تانے دینے شروع کر دیے، دیکھیں جی محمد علیہ السلام کے مذکر اولاد جوان نہیں ہوئی تو ان کی نسل کیسے آگے چلے گی، معاذ اللہ نسل رک چکی ہے۔ تو رب پھر رب ہے، وہ عرش کا مالک ہے، اور اس کے حبیب کے خلاف کوئی بات کرے میرا رب جواب نہ دے۔ رب نے فرمایا حبیب سنو، ان کے تانے کا جواب ہم یہ دے رہے ہیں کہ ہم آج سے قدرت کا قانون بدل دے رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آج تک امت کے لیے یہ قانون تھا کہ ہر کسی کے نسب کی شروعات اس کے باپ سے ہوتی تھی، وہ آگے بیٹے سے چلتی تھی، لیکن اے حبیب ہم آپ کے لیے قانون بدل رہے ہیں، آپ کی اولاد اور آپ کا نسب آپ کے بیٹوں سے نہیں چلے گا بلکہ آپ کی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ سے چلے گا، اور اولاد فاطمہ کو اولاد فاطمہ نہیں کہا جاتا، اولاد رسول کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہاں قانون بدل دیا گیا۔ اور سرکار اسی موقع پر یہ بھی جملے ارشاد فرمائے تھے، سرکار نے فرمایا قیامت کے دن کسی کا کوئی نسب کسی کا کوئی حسب کام نہیں آئے گا، لیکن میرا نسب اور میرا حسب ایسا ہے جو قیامت کے دن بھی قابل فخر ہی رہے گا، میرے نسب پر قیامت کے دن بھی فخر کیا جائے گا۔ اور آج تک جتنے بھی یہ سید موجود ہیں یہ سارے کے سارے اولاد فاطمہ بعد میں کہلاتے ہیں، اولاد رسول یہ پہلے کہلاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے قانون بدل دیا۔ اور حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ صاحبزادی، اس کا اتنا مقام و مرتبہ ہے، یقین جانے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خود بیان فرماتی ہیں، اور یہاں ان کا بھی رد ہے جو کہتے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت امہات المؤمنین اور اہل بیت میں محبت نہیں تھی۔ یار اگر محبت نہیں تھی تو سیدہ عائشہ خود کیوں بیان فرماتی؟ وہ کہتی ہیں کہ سب سے زیادہ سرکار کے ساتھ، سرکار کی چال میں، سرکار کی ڈھال میں، سرکار کی طرح بولنے میں، اور سرکار کی طرح عبادت کرنے میں، اور سرکار کو جو سب سے زیادہ مشابہت تھی بیٹھنے میں، اٹھنے میں، مسکرانے میں، گفتار میں، رفتار میں، وہ کسی اور کو نہیں تھی جتنی مشابہت اللہ نے سیدہ فاطمہ کو عطا فرمائی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خود بیان فرماتی ہیں، یہ سرکار کی وہ بیٹی ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی تربیت کیسے فرمائی۔
سرکار گھر تشریف لائے تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سونے کے کنگن وہ آپ نے پہنے ہوئے تھے، تو سرکار نے بیٹی سے کہا کچھ نہیں، صرف سرکار نے کنگن دیکھے تو آپ باہر تشریف لے گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد سرکار کے حجرہ اقدس کے باہر فقیروں کی مانگنے کی صدائیں جو تھی ان کا شور شرابہ ہونے لگا، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ السلام یہ شور شرابہ کیسا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میں نے ابھی زبان سے نہیں کہا تھا کہ فاطمہ یہ کنگن مجھے پسند نہیں ہے، فاطمہ نے میرے دل کی کیفیت جان لی تھی، اور اس وقت یہ شور شرابہ اس لیے ہے کہ میری بیٹی فاطمہ ان سونے کے کنگنوں کو خیرات کر رہی ہے۔ اس قدر سرکار کی مزاج شناس تھی، سرکار کو اس قدر پہچانتی تھی سیدہ کہ سرکار اس لیے گھر سے باہر تشریف لے گئے ہیں۔ اور ایک دفعہ سرکار تشریف لائے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پردے لٹک رہے تھے، وہ پردوں پر وہ خوبصورت تھے، ان پر نقش و نگار بنا ہوا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑی دیر بیٹھے واپس تشریف لے گئے۔ سیدہ جان گئی کہ بابا ایسے ہی اٹھ کر گئے، سیدہ نے اسی وقت کیا کیا، وہ پردے اتار کر لوگوں پر تشریف لائی۔ یہ ہے بیٹی کی تربیت فرمانے کا طریقہ۔ لیکن آج ہمارے لیے جو سب سے زیادہ مسئلہ راہ ہے، سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی حیات طیبہ کے اور بھی گوشے ہیں، لیکن آج ہمیں جس کی ضرورت ہے وہ سب سے زیادہ پاک دامنی اور باحیا اور پردہ داری کی ضرورت ہے۔ حضرت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا سرکار کے پاس موجود تھی۔ سرکار کے ایک صحابی ہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ نبینا صحابی ہیں۔ سرکار تشریف فرما کے صحابہ بیٹھے تھے، سیدہ فاطمہ دوسری مجلس میں سائڈ پہ بیٹھی تھی، تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار کے پاس جب اکیلی تھی، حضرت عبداللہ بن مکتوم آئے، نبینا صحابی تھے۔ سیدہ فاطمہ وہاں سے اٹھ کر اپنے حجرے میں چلی گئیں۔ جب حضرت سیدنا عبداللہ بن مکتوم واپس گئے تو سرکار نے فرمایا اے سیدہ وہ تو نبینا تھے، تم ان سے بھی پردہ کرنے کے لیے اپنے حجرے میں چلی گئی تھی؟ تو سیدہ نے فرمایا یا رسول اللہ علیہ السلام اگر وہ نبینا تھے میں تو ان کو دیکھ رہی تھی نا۔ سرکار کی بیٹی نے جب یہ جملے فرمائے تو سرکار اتنے خوش ہوئے، سرکار کے چہرے انور پر اتنی مسکراہٹ ہوئی اور اپنی بیٹی کو دعائیں دی، سینے سے لگایا اور فرمایا بیٹی آج تو نے محمد کی تربیت کا حق ادا کر دیا۔ اور سرکار کی یہ بیٹی اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری صاحبزادی حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹی فاطمہ یہ بتاؤ عورت جو ہے وہ سب سے زیادہ بہتر کون سی عورت ہے؟ تو سیدہ فاطمہ کا یہ جملہ سنتے جائیے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرنے لگی یا رسول اللہ علیہ السلام سب سے بہترین عورت وہ ہے جس نے اپنی آنکھ سے کسی نامحرم کو نہ دیکھا۔ اور حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے تو سرکار نے صحابہ سے سوال کیا، فرمایا میرے صحابہ یہ بتاؤ عورت سب سے زیادہ رب کے قریب کب ہوتی ہے؟ تو بعض صحابہ نے کہا کہ جب وہ نماز پڑھتی ہے، بعض نے کہا جب وہ روزے رکھتی ہے، بعض نے کہا جب وہ حج کرتی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا نہیں، مولا علی تشریف فرما تھے، وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے گھر گئے، سیدہ فاطمہ سے جا کے پوچھا کہ آپ بتائیے عورت جو رب کے سب سے زیادہ قریب کب ہوتی ہے؟ حضرت مولا علی واپس آئے، آپ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میں کچھ عرض کروں؟ فرمایا ہاں علی بولو۔ عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام یہ جملہ سنیے، عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام عورت جس وقت اپنے گھر میں اکیلی با پردہ ہوتی ہے
وہ سب سے زیادہ قریب اپنے رب کے اس وقت ہوتی ہے. تو سرکار نے یہ جملہ سن کے فرمایا اے علی یہ جملہ تمہارا نہیں لگتا. تو علی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہاں واقعی یہ جملہ میرا نہیں ہے, یہ آپ کی بیٹی سیدہ زہرا پاک نے فرمایا ہے. تو سرکار نے اسی وقت فرمایا ہاں علی میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ جو ہے وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان اہل بیت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی کے حیا پر متعدد احادیث موجود ہیں. اس چیز کی آج ہمیں بہت ضرورت ہے. اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح بھی سرکار نے خود اپنی مرضی سے نہیں فرمایا تھا بلکہ آپ کی مرضی سے فرمایا تھا. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے جب نکاح کی باری آئی تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تو بڑے لوگوں نے پیغام نکاح بھیجا, لیکن سرکار نے کسی کو ہاں نہیں فرمائی. ایک دن گھر تشریف فرما تھے, حضرت مولا علی اپنے دوستوں میں بیٹھے تھے تو ان کے دوست بھی کیسے کمال کے ہیں. ایک دوست کا نام سیدنا ابوبکر صدیق ہے, ایک کا نام سیدنا فاروق اعظم ہے, ایک کا نام سیدنا عثمان غنی ہے. انہوں نے کہا علی تم نکاح کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہنے لگے میں فقیر بندہ ہوں, نکاح کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں. تو فرمایا اے علی ہم ہیں نا, ہم آپ کے نکاح کا اہتمام کریں گے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دوستوں نے کہا کہ جاؤ سرکار کی بارگاہ میں سیدہ زہرا کا ہاتھ مانگنے کے لیے. سرکار گھر تشریف فرما تھے, مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرتے ڈرتے آئے, دروازے پر دستک دی. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دستک دی تو سرکار نے فرمایا جانتے ہو دروازے پہ کون آیا ہے؟ دروازے پہ وہ آیا ہے جو اپنے رب سے راضی ہے اور اس کا رب اس بندے سے راضی ہے. سرکار جب دروازہ کھولا تو سرکار نے فرمایا ہاں علی کیسے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام آپ جانتے ہیں کس لیے آیا ہوں؟ تو سرکار نے فرمایا علی تم پیغام نکاح لے کے بعد میں آئے ہو, اللہ نے عرش پہ تم دونوں کا نکاح پہلے ہی فرما دیا. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے بشارت دی کہ اے علی جائیے آپ حق مہر کا آپ اس وقت بندوبست کریں. حضرت مولا علی کے پاس ایک زرہ تھی, وہ زرہ لے کر آئے. وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بیچی. سیدنا عثمان غنی بن کمال کے سگے ہیں, انہوں نے زرہ خریدی. خریدنے کے بعد جب مالک بنے, مالک بن کے فرمانے لگے اے علی اب میں اس کا مالک ہوں, یہ زیرہ اب میں آپ کو تحفے میں واپس دے رہا ہوں. سیدنا عثمان غنی حق مہر کی رقم بھی لے آئے, زیرہ بھی واپس لے آئے. تو سرکار نے فرمایا اے علی زیرہ بیچی نہیں؟ تو عرض کی یا رسول اللہ بیچی تھی, میرا بھائی عثمان نے دوبارہ تحفے میں دے دیا. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق مہر کی ادائیگی کی تو ماہ ذی الحج شریف میں سرکار کی بیٹی کا اس وقت سرکار نے خود نکاح فرمایا. اور نکاح فرمانے کے بعد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں رہی. پوری زندگی کبھی آپ نے کوئی خواہش نہیں کی تھی. اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے رہتے تھے اے فاطمہ اگر تمہاری کوئی خواہش ہے تو بتاؤ. تو سیدہ فاطمہ کہا کرتی تھی علی میرے باپ نے یہ کہہ کے بھیجا تھا, علی بڑا فقیر بندہ ہے, فاطمہ علی سے کبھی کوئی خواہش نہ کرنا. بغیر خواہش کے ساری زندگی گزار دی اور جاتے وقت یہ وصیت کی تھی اے علی اگر ہو سکے تو میرا جنازہ رات کے وقت اٹھانا کہ کہیں کسی غیر محرم کی میرے جنازے پر اثر نہ پڑے. آج اگر ہم عزت چاہتے ہیں, آج اگر ہم اپنی بیٹیوں کی, بہنوں کی, ماؤں کی عزت کو محفوظ بنانا چاہتے ہیں تو صرف ایک ہی طریقہ ہے, وہ سیدہ زہرا پاک کی سیرت کو بنانا شروع کر دو. اپنے گھروں میں اپنی بیٹیوں کو, اپنی ماؤں کو, بہنوں کو سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے ایک کتاب ضرور خرید کے دیا کریں. وہ ان کو پڑھائیں, بالخصوص پردے کے حکام ضرور پڑھائیں. دعا ہے کہ رب ذوالجلال جو کچھ کہا سنا سنایا اس پر
عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا